بٹن خود کھول دیے ہیں جھانکنے کے لیے کہ یہ لو بھائی آپ خود جھانک نہیں سکتے تھے تو یہ بٹن ہم کھول دیتے ہیں, آپ اپنے گریبانوں میں جھانک لو. تو یہ وقت جو ہے نا یہ ایسے نہیں رہنا, یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ٹائم بھی گزر جائے گا. اور لیکن اس ملک میں آئین کی بالادستی, جمہوریت کی بالادستی, رول آف لا, اور سب سے بڑھ کے جو ہے وہ آزادی اظہار کی جو ایک آئینی حق ہے جو آئین ہمیں فراہم کرتا ہے, اس کے لیے جدوجہد جاری تھی, جاری رہے گی. اگر کسی معاشرے کے اندر چند آوازیں جو ہیں وہ اپنے ساتھ ایسی ملا بھی لیں گے تو ایک دن آئے گا کہ ان کو بھی احساس ہوگا کہ شاید وہ تاریخ کے ایک غلط سمت میں وہ کھڑے ہیں اور واپس انہیں بھی درست سمت کی طرف ہی آنا ہے. وہ آ جائیں یا کل آئیں, لیکن واپسی انہیں بھی آنا ہی. بالکل ٹھیک ہے. ہمیں یاد ہے کہ نواز شریف صاحب نے شاید کہا تھا کہ میں اپنا جو فیصلہ ہے وہ اوپر والی عدالت میں چھوڑتا ہوں, تو یہ آپ کی بات ٹھیک ہے, اوپر ایک عدالت ہے. اچھا ایک بات اور بتائیں, ابصار عالم صاحب ایک کہنا مشک صحافی ہیں, بڑے سینئر ہیں, انہوں نے جنرل تسلیم عاصم باجوہ کی جائیدادوں پر دیگر صحافیوں کی طرح سوال کیا تھا, کیا عاصم باجوہ کو جواب نہیں دینا چاہیے, اور کیا سوال کرنا اتنا بڑا جرم بن چکا ہے کہ آرٹیکل 6 ہی لگا دیا جائے؟ آرٹیکل 6 تو اس ملک میں بس ایک ہی دفعہ لگا ہے, اور وہ پرویز مشرف صاحب پہ لگا, اور پھر اس کے بعد اس کی جو سزا سنائی گئی تو بدقسمتی سے کہہ لیں ہماری, اور ہماری آپ دیکھ لیں کہ آئین سے محبت کا عالم, اور ہم اگر اس ملک کو کس طرف لے جانا چاہتے ہیں کہ جس عدالت نے ان کو سزا سنائی اور جس عدالت نے انہیں آئین شکنی کا مجرم قرار دیا, اس عدالت کا نام تک مٹا دیا گیا, اس عدالت کو ختم کر دیا گیا, اس کا بینچ تحلیل ہو گیا, اور وہ بینچ آج تک پھر دوبارہ کانسٹیٹیوٹ نہیں ہو سکا. سندھلا صاحب وہ خصوصی عدالت اب اس کے بعد ناٹ ان ایکشن, ناٹ ان مطلب ورکنگ کنڈیشن, اور صرف اس لیے کہ اس نے ایک عامر کو آئین شکنی کا مجرم قرار دیا. اور پاکستان میں پہلی دفعہ یہ ہوا کہ کسی عامر کو سزا سنائی گئی, لیکن اس سزا تک پہنچنے کے لیے جو کچھ ہمارے جو اس وقت کی حکومت تھی, جو ہمارے حکمران تھے, جو ہمارا معاشرہ تھا, جو اس وقت بھی میڈیا تھا, انہوں نے جو پرائس پے کی, انہوں نے جو بھگتا, لیکن اس کے باوجود آفرین ہے ان ججز کو بھی کہ انہوں نے اس کو نہ صرف اس کا مرتکب ٹھہرایا بلکہ انہوں نے سزا سنائی. یہ الگ بات ہے کہ اس سزا کو ایگزیکیوٹ آپ نہیں کر سکتے, یہ ہماری ایک تلخ اور کہہ لیں تاریخ ہے, ہم بدقسمت ہیں اس حوالے سے, لیکن شروعات تو کہیں نہ کہیں سے ہو گئی نا. اب آپ کو واپس آپ کے کویسچن کی طرف آتا ہوں کہ اب جواب دیے بغیر گزارا نہیں ہوگا. اب اگر آپ نے لوگوں سے حساب لیے ہیں, سندھلا صاحب آپ لیتے ہیں, تو آپ کو خود بھی حساب دینا پڑے گا, کیونکہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان آگے بڑھے, آپ تو خود حب الوطن ہیں, آپ تو خود سب سے بڑے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ پاکستان کے سب سے بڑے وفادار آپ ہیں, آپ لوگ جو ہیں وہی پاکستان ہیں. تو پھر آپ اگر پاکستان ہیں تو وہ جو میرے جیسے پاکستانی آپ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ سوالات ہیں, ان کے جوابات دے دیں, تو آپ کو 2 قدم آگے بڑھ کے خود اپنی صفائی پیش کر دینی چاہیے. آپ کو چاہیے کہ آپ کہیں کہ ہاں جی یہ معاملات ہیں اور یہ ایسے ایسے ہوئے ہیں. یہ اب وہ نہیں بات ہے کہ اچھا جی آپ 2-4 سوشل میڈیا پہ آ کے بیان دے دیے آپ نے, اور آپ نے اس کے بعد جو ہے وہ کسی پروگرام میں بول دیا, اور آپ مطمئن ہو جائیں کہ اچھا جی میں نے سوالات کے جوابات دے دیے ہیں. ایک باقاعدہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے ان سوالات کے جوابات دینے کا, اور بطور صحافی اگر کچھ لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مطمئن نہیں ہوئے تو یہ ان کا حق ہے کہ وہ سوال کریں, اس سوال کو دہرائیں جب تک انہیں جواب نہیں مل جاتا. تو آپ اگر ان سوالوں کو دہرانے سے, اور آپ اگر ان سوالات کی جسے کہتے ہیں نا تپش, اس سے گھبرا کے آپ لوگوں پہ اس طرح غداری کے مقدمات درج کرانا شروع کر دیں گے, تو جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ غداری کے مقدمات سے پہلے بھی لوگوں کو سرٹیفکیٹس بانٹے گئے ہیں. وہی پھر ہم بات ہر دفعہ کرتے ہیں کہ محترمہ فاطمہ جناح سے لے کے تو آج تک کس کس کو آپ نے غدار نہیں ٹھہرایا. آپ نے تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جیسے جو سپریم کورٹ کے سٹنگ جج ہیں, آپ نے تو ان کو بھی نہیں بخشا. تو بات یہ ہے کہ اب بندے کو جسے کہتے ہیں نا وقت کے ساتھ ساتھ سیکھ جانا چاہیے, دنیا کے ساتھ اپنے آپ کو تبدیل کر لینا چاہیے, بدل لینا چاہیے, دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلنا چاہیے. تو اب وہ 70s 80s کی دہائی 90s کی دہائی والا دور گزر چکا ہے. اب آپ اپنے آپ کو موجودہ جو دور کے تقاضے ہیں ان کے مطابق اپنے آپ کو ہم آہنگ کریں. جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ دوسرے لوگ غلط ہیں, آپ ان کے ساتھ ڈائیلاگ کریں, ان کو ٹیبل پہ لے کے آئیں, آپ انہیں کہیں کہ یار یہ ملکی مفادات ہیں, آپ اس کے اگینسٹ نہیں جائیں. آپ مجھے بتائیں کہ جس ملک میں پیدا ہوا ہے
میں اگر اس ملک میں پیدا ہوا ہوں، الحمدللہ پاکستانی ہوں، اور میں یہ فخر سے کہتا ہوں کہ میں پاکستانی ہوں، پاکستان کے جھنڈے سے پیار کرتا ہوں، پاکستان کا جو رنگ ہے اس سے مجھے عشق ہے، لیکن اگر آپ مجھے یہ کہیں گے کہ یار تم حب الوطن نہیں ہو، تو آپ مجھے ایک ٹیبل پہ بٹھائیں اور مجھے کہیں بتائیں کہ ارشد وحید تم یہ جگہ پہ تم غلط ہو، تمہیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے میرے اندر لوپ ہولز ہوں گے، ہو سکتا ہے میرا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ کچھ جسے کہتے ہیں مجھے ڈی بریفنگ کی ضرورت ہو کہ ہاں یار ہو سکتا ہے کہ میں اپنے جذبات کی رو میں بہ کے شاید کچھ غلط سوال کر لیتا ہوں یا کچھ غلط بات کر لیتا ہوں، لیکن اس کے لیے یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ میرے خلاف ایف آئی آر درج کرا کے مجھے تھانے بلائیں اور پھر اس کے بعد آپ یہ توقع رکھیں کہ اچھا یار ارشد وحید جو ہے نا اب میں اس کو حب الوطن بنا کے چھوڑوں گا. ایسے حب الوطنی پیدا نہیں ہوتی. ہمارے سامنے بلوچستان کا حال ہے، ابھی ہم نے خیبر پختونخوا کے فاٹا کو اپنے ساتھ ملایا ہے، ہم نے اس کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، آپ لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، پاکستان کی فورسز نے قربانیاں دی ہیں، ہمارے وہاں پہ جو لوگ تھے بیچارے پختون ان کی نسلوں نے قربانیاں دی ہیں. اور کس لیے دی ہیں کہ آپ نے ان لوگوں کے بھی نیت پہ ان کی حب الوطنی پہ شک کیا، آج بھی آپ کر رہے ہیں. آپ بلوچستان کے حالات دیکھ لیں، وہ بلوچ جو بچے ہیں وہ جو پلے کارڈ اٹھا کے سڑکوں پہ پھر رہے ہیں، وہ کبھی آ کے یہاں پریس کلب میں اپنے پیاروں کو ڈھونڈتے ہیں، کبھی وہ بلوچستان کی سڑکوں پہ ڈھونڈتے ہیں، اور آپ انہیں 4 سال سے غائب کیے گئے بندے کو جو ہے وہ 3 سال بعد اس کی لاش بھی 3 سال بعد دیتے ہیں. تو خدا کا واسطہ ہے، اب جسے کہتے ہیں نا وہ ایک کمرشل بھی چلتا ہوا دیکھتے تھے کہ بس کر دو بس، تو اب اللہ کا واسطہ ہے بس کر دو، اب یہ ملک جو ہے اس کو آگے بڑھنے دو. اگر آپ کو کہیں پہ لگتا ہے کہ ہم لوگ غلط ہیں تو آئیں، ان تمام لوگوں کو بٹھائیں، بیٹھیں، ان تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بٹھائیں اور ان کو بٹھا کے آپ ڈائیلاگز کریں، کیونکہ ڈائیلاگ جو ہے وہ ہر معاملے کا حل ہے. ہمارے بالکل پاکستان کے جو معاملات ہیں ان کا حل بھی ڈائیلاگ ہے. جو سابق چیف جسٹس تھے انہوں نے بھی ایک بڑی زبردست کوشش کی، انہوں نے کہا کہ آپ آئیں بیٹھے، ہماری جو ہے وہ جتنے اس میں سٹیک ہولڈر ہیں، آپ کی پارلیمان ہے وہ بیٹھے، ایگزیکٹو ہے وہ بیٹھے، آپ کی جو جوڈیشری ہے وہ بیٹھے، آپ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بیٹھے، اور مل کے ہم اس نظام کا کوئی حل نکالیں، کیونکہ اب یہ معاملات ایسے نہیں چل سکتے. اب یہ بلی چوہے والا کھیل جو ہے یہ کتنی دیر اور کھیلیں گے آپ، یہ نہیں چل سکتا. اب آپ کو بیٹھ کے ان لائنز کو ڈرا کرنا پڑے گا کہ بھئی یہ تم اس لائن، یہ ریڈ لائن ہے، یہاں سے تم نے اس طرف نہیں آنا، یہ ریڈ لائن ہے، تم نے میرے اس میں نہیں مداخلت کرنی. یہ جب تک آپ طے نہیں کریں گے یہ معاملات ایسے ہی چلیں گے. ہاں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو حکومت میں بھی حصہ دار ہونا چاہیے تو سو بسم اللہ، آپ آئیں، آئین میں ترامیم کروا لیں، آئین میں ترمیم کروا کے آپ جو اس میں شیئر آپ کو پولیٹیشنز دیتے ہیں، جو آپ کی جوڈیشری سمجھتی ہے کہ یہ ہونا چاہیے، جو آپ کے ایگزیکٹو سمجھتی ہے ہونا چاہیے، وہ آپ اس میں لیں، آپ اس میں باقاعدہ حصہ دار بنیں. لیکن ایسے نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہو سکتا کہ یہاں پہ عدلیہ جو ہے وہ اپنی الگ 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے بیٹھی ہو اور ایگزیکٹو جو ہیں وہ کہیں جی ہم سے بس ہم ملک کے ٹھیکیدار ہیں، یا کوئی اور تیسرا کہے کہ نہیں جی ملک تو بس ہمارا ہی ہے، آپ کون ہوتے ہیں. جب تک آئین میں دیے گئے معاملات جو ہیں، جو آرٹیکلز ہیں، ان کے تحت جو لائنز ڈرا ہیں اس کے تحت آپ کو نہیں چلیں گے. اور میں پھر کہتا ہوں کہ اگر آپ کو ہے کہ ان لائنز میں بھی کوئی مسئلہ ہے تو آپ آگے بڑھیں، آپ سارے ڈائیلاگ کریں اور ان لائنز کو آپ چینج کر لیں، کیونکہ بالکل آپ کو رائٹ ہے کہ ڈائیلاگ سیاستدان کریں. ہماری پارلیمان ہے، جمہوریت میں یہی ہوتا ہے کہ آپ اگر کنسنسس کر لیتے ہیں تو ڈیبیٹ چلتی ہے کہ جی آج کل یہ بھی شروع کر دیا صدارتی نظام ہونا چاہیے، پارلیمانی نظام ہونا چاہیے. اگر آپ اس طرف معاملات کو لے کے جانا چاہتے ہیں تو وہ آپ ادھر ڈائیلاگ کر لیں. لیکن یہ جو ہوتا ہے نا کہ آپ پراکسیز کے ذریعے اور ادھر ادھر سے یہ معاملات، اور پھر وہ کھینچا تانی، اور پھر یہ غداری کے سرٹیفکیٹ، اور پھر لوگوں کو بند کر دینا، پھر میر شکیل الرحمان جیسے بندے کو آپ نے 180 دن سے زیادہ بند کیا ہوا ہے، پولیٹیشن کو سید خورشید شاہ آپ دیکھیں اس کو آپ نے کب سے بند کیا ہوا ہے، حمزہ شہباز کو ادھر کورونا ہو گیا، اور آپ کے جتنے اپوزیشن کے لوگ ہیں ان کو آپ بند کرتے ہیں، ان کے خلاف آپ کا ہر طرح کا احتساب ہے، اور آپ کہتے ہیں جی احتساب یہ ہے، اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے حکومت کا. لیکن آج تک کبھی کسی حکومت میں سنا ہے کہ کوئی احتساب کا وزیر بنا ہوا ہو؟ مطلب آپ تو کہتے ہیں کہ جی آپ کا احتساب سے لینا دینا ہی نہیں ہے، تو پھر آپ نے احتساب کا جو مشیر ہے وہ آپ نے کس چکر میں رکھا ہوا ہے؟ آپ نے تو پھر جو ہے وہ جو آپ ان کو ڈاکومنٹس دیتے ہیں نیب کو اس کے اکارڈنگ وہ عمل درآمد کرتے ہیں. باقی جو ہے پورا ملک، تمام جو اس وقت حکومت میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو سکینڈلز ہیں، بات اب پھر بہت لمبی ہو جائے گی. آپ اٹھا کے دیکھ لیں بلین ٹری سے لے کے اور شوگر، چینی، آٹا، مطلب جتنے وہ سکینڈلز ہیں ان کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں کس بندے کے خلاف کیا کاروائی ہوئی ہے. یہ کیا حکومت میں جو بھی بندہ شامل ہے